معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ باب نمبر 4، پنجاب کے انتخابات اور اتحادی حکومت 1945-46۔ سب ہیڈنگ، ویول کا سرحدوں کی حد بندی کا پلان، 7 فروری 1946۔ اپنے بریک ڈاؤن پلان کے تسلسل میں وائسرائے ویول نے وزیر امور ہند پیترک لارنس کو لکھا کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت والے حقیقی علاقوں کی حد بندی کی جائے تو ان میں یہ علاقے شامل ہونے چاہیے۔ نمبر 1، سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ برطانیہ کے زیر کنٹرول، بلوچستان، راولپنڈی، ملتان اور لاہور ڈویژن، لیکن امرتسر اور گرداسپور ضلع چھوڑ کر بنگال میں چٹاگانگ اور ڈھاکہ ڈویژن، راجشاہی ڈویژن، جل پیگوری اور دارجلنگ ضلع چھوڑ کر پریزیڈنسی ڈویژن کے اضلاع مرشد آباد اور جیسور، آسام اور سہلٹ ضلع۔ نمبر 2، پنجاب میں واحد مسلم اکثریت والا ضلع جو اس حد بندی کے تحت پاکستان میں شامل نہیں ہوگا وہ گرداسپور ہے۔ 51% آبادی مسلمان ہے۔ جغرافیائی بنیادوں پر گرداسپور کو ہر صورت میں امرتسر کے ساتھ ملایا جائے اور سکھوں کے مقدس شہر ہونے کی وجہ سے امرتسر کو پاکستان سے باہر رکھنا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں امرتسر کی اہمیت کے پیش نظر پنجاب کی ڈویژنل بنیادوں پر حد بندی ہونی چاہیے۔ چونکہ لاہور ضلع کی آبپاشی اپر واری دوآب نہر سے ہوتی ہے جس کے ہیڈ ورکس گرداسپور میں ہے، اس لحاظ سے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، لیکن مسائل سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ نمبر 3، سب سے بڑا مسئلہ سکھوں کے مذہبی مقامات ہیں جو سرحدوں کے دونوں اطراف میں واقع ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جسے کسی بھی قسم کا پاکستان یعنی شکل جیسی بھی ہو حل نہیں کر سکتا۔ وائسرائے ویول نے اس کے بعد خود مختار ریاستوں سمیت پنجاب میں سکھوں کی تعداد بتائی جو 51,16,000 تھی، اس میں سے 14,60,000 پاکستان میں ہوں گے اور باقی ماندہ بھارت میں۔ انہوں نے لکھا کہ راولپنڈی جہاں سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی یعنی 64,000 ہے، اسے اس کے علاوہ نہری آبپاشی والا ضلع لائل پور، فیصل آباد جہاں 2,63,000 سکھ ہیں اور منٹگمری ساحل وال جہاں 1,75,000 سکھ ہیں، وہ پاکستان میں ہی شامل رہیں کیونکہ ان اضلاع میں مسلمانوں کی واضح اکثریت آباد ہے۔ جہاں تک بنگال میں کلکتہ 23% مسلمان آبادی کا تعلق ہے تو اسے بھارت میں شامل کیا جائے، یا اگر فری کین مذاکرات سے کسی معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو کلکتہ کو آزاد بندرگاہ قرار دے دیا جائے۔ البتہ برطانوی حکومت نے مذاکرات کے ذریعے معاملہ طے کرنے کی بجائے حد بندی ایوارڈ کے ذریعے علاقوں کی تقسیم کر کے مسلم لیگ کی حوصلہ شکنی کرنے کا ویول کا یہ منصوبہ نظر انداز کر دیا۔ یہ بات کبھی واضح نہیں ہو سکی کہ ایسا کیوں ہوا۔ سب ہیڈنگ، کابینہ مشن پلان۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ڈیڈ لاک کے حل کے لیے ایک اور کوشش کرتے ہوئے برطانوی کابینہ کے ارکان لارڈ پیترک لارنس، سر اسٹیفرڈ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر پر مشتمل وفد ہندوستان بھیجا گیا جو 23 مارچ 1946 کو وہاں پہنچا۔ کابینہ مشن نے اقتدار کی منتقلی ترجیحاً ہندوستان کو متحدہ رکھنے کے لیے طویل مذاکرات کیے۔ یہ بات حیران کن نہیں کہ کانگریس ہندوستان کو مضبوط وفاق کے ساتھ متحد رکھنے کے اپنے موقف پر ڈٹی رہی، جبکہ مسلم لیگ 2 اکائیوں پر مشتمل الگ وطن پاکستان کے قیام کے لیے اصرار کرتی رہی۔ چنانچہ کابینہ مشن نے 16 مئی 1946 کو اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس نے پاکستان کے قیام کا مطالبہ مسترد کر دیا کیونکہ ایسی مجوزہ ریاست میں شمال مغربی حصے میں 37.93% جبکہ
شمالی مشرقی علاقوں میں 48.31% غیر مسلم افراد بھی مقیم ہوتے۔ اس کے علاوہ 2 کروڑ مسلمان بھی بھارت میں باقی رہ جاتے۔ اس تناظر میں مشن نے پھر غیر مسلم اکثریت والے علاقے نکال کر ایک چھوٹا پاکستان بنانے پر غور کیا، جس میں مغربی بنگال بھی شامل نہ ہوتا۔ تاہم یہ تجویز بھی مسترد کرتے ہوئے وفد نے یہ تبصرہ کیا کہ ہم اس بات پر بھی قائل ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی حل جو پنجاب اور بنگال کی بنیادی تقسیم پر مشتمل ہو ان صوبوں میں مقیم بڑی آبادی کی خواہشات کے منافی ہوگا۔ بنگال اور پنجاب کی اپنی الگ مشترکہ زبان، طویل تاریخ اور روایات ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کی تقسیم سے سرحد کی دونوں طرف رہنے والے سکھ بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ چھوٹا یا بڑا خود مختار پاکستان بنانا مذہبی مسائل کا قابل قبول حل نہیں۔ کابینہ مشن کی رپورٹ میں ہندوستان کی تقسیم مسترد کرنے کے حق میں کئی انتظامی، معاشی اور فوجی وجوہات بیان کی گئی تھیں۔ یہ کہ پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اور بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت میں پاکستان شدید خطرات کا شکار ہوگا اور وفاقی طور پر کمزور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ خود مختار ریاستوں کو منقسم ہندوستان کے ساتھ الحاق میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کابینہ مشن کی دیگر سفارشات کے ساتھ رپورٹ میں یہ شقیں بھی نمایاں تھیں۔ نمبر 1، ہندوستان متحد ہونا چاہیے۔ اس میں برطانیہ کے زیر انتظام علاقے اور خود مختار ریاستیں دونوں شامل ہوں۔ متحدہ ہندوستان کو خارجہ امور، دفاع، مواصلات اور حکومتی امور چلانے کے لیے ریونیو اکٹھا کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ نمبر 2، اس کے علاوہ دیگر تمام معاملات صوبوں کے حوالے کیے جائیں۔ نمبر 3، خود مختار ریاستوں کے پاس بھی اوپر بتائے گئے موضوعات چھوڑ کر تمام اختیارات ہونے چاہیے۔ نمبر 3، خود مختار ریاستوں کے پاس بھی بتائے گئے موضوعات چھوڑ کر تمام اختیارات ہونے چاہیے۔ نمبر 4، صوبوں کو انتظامی اور قانون سازی کے معاملات میں آپس میں گروپ بنانے کی آزادی ہونی چاہیے، وہ مل کر اپنے امور چلائیں۔ نمبر 5، یونین اور صوبائی گروپوں کے دساتیر میں یہ شق شامل ہونی چاہیے کہ اس کی قانون ساز اسمبلی اکثریتی ووٹ سے ہر 10 سال بعد آئین کی دفعات پر نظر ثانی کر سکے۔ نمبر 6، صوبائی اسمبلی میں 3 گروہوں کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ نمبر 6، صوبائی اسمبلی میں 3 گروپوں کو نمائندگی ملنی چاہیے: جنرل، ہندو اور دیگر۔ مسلمانوں اور سکھوں کے نمائندے ہر گروپ اپنے نمائندے خود منتخب کرے۔ نمبر 7، صوبوں کی طرف سے 3 گروپ بنائے جائیں۔ گروپ اے میں ہندو اکثریت والے صوبے مدراس، بامبے، یو پی، بہار، سی پی اور اڑیسہ شامل ہوں۔ گروپ بی میں مسلم اکثریت والے صوبوں شمال مغربی پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبے اور سندھ پر مشتمل ہوں۔ گروپ سی میں بھی مسلمانوں کی اکثریت والے صوبے یعنی شمال مشرقی بنگال اور آسام شامل ہوں۔ اس کے بعد آئین ساز اسمبلی کے حوالے سے کئی شقوں کا ذکر کیا گیا جو فیڈریشن کے آئین کی تیاری کے لیے تشکیل دی جانی تھی۔ کانگریس نے 24 مئی 1946 کو ایک قرارداد میں واضح کیا کہ وہ ان تجاویز سے متفق نہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ خود مختار ہندوستان میں ہر صورت میں مضبوط مرکزی حامل اتھارٹی ہونی چاہیے جو اقوام عالم میں قوم کی پوری طاقت اور وقار کے ساتھ نمائندگی کر سکے۔ سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے 25 مئی 1946 کو برطانوی وزیر برائے امور ہند پیٹرک لارنس کے نام ایک خط لکھا، جس میں کہا کہ کابینہ مشن کے پلان میں سکھوں کو مکمل طور پر مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ گروپ بی پنجاب، NWFP اور بلوچستان پر مشتمل ہے۔ کابینہ مشن یہ تسلیم کرتا ہے
کہ مسلمانوں کی یہ تشویش نہایت حقیقی ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے ہندو حکمرانی کے نیچے آنا پڑے گا، لیکن دوسری طرف کیا سکھ ہمیشہ کے لیے مسلمان اکثریت کا اقتدار برداشت کریں؟ اگر برطانوی حکومت سکھوں کے جذبات سے آگاہ نہیں ہے تو سکھ اپنی اذیت کے ازالے کے لیے دیگر اقدامات کرنے پر مجبور ہوں گے تاکہ مسلمانوں کی ہمیشہ کے لیے حکمرانی سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نے 6 جون 1946 کو ایک قرارداد منظور کی جس میں اس افسوس کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کے مطالبے کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن کم و بیش یہ تجاویز تسلیم کی جاتی ہیں کیونکہ ان میں تصور پاکستان کی عکاسی ہوتی ہے، کیونکہ گروپ بی اور سی میں مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے 6 مسلم صوبے موجود ہیں۔ مسلم لیگ آئین سازی کے عمل میں شریک ہونے پر بھی رضامند ہو گئی۔ 16 جون کو کابینہ مشن نے تجویز کی کہ عبوری دور کے لیے حکومت تشکیل دی جائے۔ محمد علی جناح نے عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے لیے 50-50 کے تناسب سے نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ چونکہ دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے، اس لیے وہ عبوری حکومت کی تشکیل پر متفق نہ ہو سکیں۔ اس صورتحال میں کابینہ مشن نے فیصلہ کیا کہ دونوں جماعتوں کے ممتاز افراد اور کچھ اقلیتوں کے نمائندوں کو عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دی جائے۔ کابینہ مشن نے زور دیا عبوری حکومت کے قیام کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ وہ کسی مذہبی مسئلے کے حل کے لیے ایک نظیر سمجھی جائے، بلکہ یہ موجودہ مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور اس کا مقصد بہترین مخلوط حکومت قائم کرنا ہے۔ 25 جون کو کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے عبوری حکومت کے قیام کی تجویز مسترد کر دی، لیکن آئینی تجاویز بہرحال اس نے قبول کر لیں اور کہا کہ وہ کابینہ پلان کی اپنی تشریح کرے گی۔ اسی روز مسلم لیگ نے عبوری حکومت کی پیشکش قبول کر لی، لیکن کانگریس کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا کہ وہ پلان کی اپنی تشریح کرے گی۔ 10 جولائی کو نہرو نے بامبے میں پریس کانفرنس میں کہا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی میں شمولیت اختیار کرے گی، لیکن شمولیت کسی معاہدے کی پابندی سے آزاد ہوگی اور ہر قسم کے متوقع حالات کا سامنا کرے گی۔ یہ فقرہ حکومتی دستاویز میں معمولی فرق کے ساتھ دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نے 29 جولائی کو ایک بیان میں کہا کہ اسے نہرو کے الفاظ سے انتہائی مایوسی ہوئی ہے کہ کیونکہ اس سے ہندوستان میں اقلیتوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جائے گا۔ کچھ روز بعد مسلم لیگ نے کابینہ پلان کی حمایت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور دھمکی دی کہ پاکستان کے قیام کے مطالبے سے عمل درآمد کے لیے راست اقدام بھی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے مطالبے سے عمل درآمد کے لیے راست اقدام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے راست اقدام کے لیے 16 اگست تک کی مہلت دی۔ مسلم لیگ کو اس وقت شدید مایوسی اور حیرت ہوئی جب وائس رائے ویول نے جواہر لال نہرو کو عبوری حکومت قائم کرنے کی دعوت دے دی۔ 13 اگست کو نہرو نے جناح کو خط لکھا کہ وہ بھی عارضی قومی حکومت کے قیام میں ان سے تعاون کریں۔ راست اقدام کی کال سے خون ریز فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے، جس کے باعث عبوری حکومت کے قیام کے عمل میں عارضی طور پر تعطل آ گیا۔ سب ہیڈنگ: کلکتہ میں قتل عام۔ اگرچہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان تقسیم ہند کے مسئلے پر چپقلش ناگزیر تھی، لیکن سماجی تعلقات کی بربریت کی بنیاد پر فرقہ وارانہ فسادات کے عوام کی نفسیات پر اہم اور پریشان کن اثرات کا ٹھیک طور پر اندازہ لگایا گیا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے مسلمانوں کے ساتھ تصادم کے اکا دکا واقعات 1946 کے انتخابات سے ہی ہو رہے تھے، لیکن مجموعی طور پر بین المذاہب ہم آہنگی اب بھی پائی جاتی تھی۔ 16 اگست کو مسلم لیگ کے راست اقدام کے اعلان سے کئی روز پہلے ہی کلکتہ میں حالات بدتر ہونے لگے تھے۔ اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے اشتعال انگیز تقریریں کیں۔
بنگال کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، نے 16 اگست کو صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے دیگر لیگی رہنماؤں کے ساتھ اس روز عوامی جلسوں سے بھی خطاب کرنا تھا۔ دوسری طرف کانگریس کے لیڈر مسٹر کے رائے نے ہندو دکانداروں سے کہا کہ وہ اپنی دکانیں کھلی رکھیں۔ سکھ لیڈروں نے بھی سکھ کمیونٹی سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو منہ توڑ جواب دیں۔ یہ صورتحال دھماکہ خیز اور اشتعال آمیز تھی۔ 16 اگست 1946 کی صبح کو مسلمان بڑی تعداد میں کلکتہ شہر میں داخل ہونے لگے، جبکہ ہندوؤں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ چند چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران اوشتر لونی یادگار میں ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، جہاں حسین شہید سہروردی اور دیگر لیگی رہنماؤں نے اجتماع سے خطاب کیا۔ اس جلسے کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کی دکانوں پر حملے شروع کر دیے اور ہندو آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہندوؤں نے مزاحمت کی، لیکن نامی گرامی گنڈوں کی قیادت میں مسلمانوں نے حملے جاری رکھے۔ اس کے بعد ہندوؤں اور سکھوں نے نہایت غضبناک انداز میں جواب دیا، جس میں کئی مسلمان مارے گئے۔ ان جھڑپوں میں 2000 سے 4000 افراد ہلاک اور 15000 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 1 لاکھ افراد گھروں سے محروم ہو گئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تمام مذاہب میں موجود زیر زمین جرائم پیشہ افراد نے بھی قتل عام کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ کلکتہ میں ہونے والی ہلاکتوں کا سلسلہ وبا کی طرح ہندوستان کے دیگر حصوں تک پھیل گیا۔ بامبے میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تصادم ہوا۔ جھڑپوں میں دونوں طرف سے سینکڑوں افراد مارے گئے۔ مشرقی بنگال کے علاقے نواکلی میں مسلمانوں نے حملے کر کے 400 ہندوؤں کو جان سے مار ڈالا۔ سب ہیڈنگ: بہار میں مسلمانوں کا قتل عام۔ فرقہ وارانہ جنونیت اب بہار جا پہنچی، جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ یہاں مسلمانوں پر خون آشام انتقامی حملے کرتے ہوئے پہلے 27 ستمبر اور پھر 25 اکتوبر کو انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاکتوں کا یہ سلسلہ نومبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہا۔ بعض مبصرین کے مطابق یہ ہندو ورکر تھے جو کلکتہ میں مسلمانوں کے قہر سے بھاگ کر بہار آئے اور مسلمانوں پر جوابی قیامت ڈھا دی۔ بہار کے گورنر سر ایچ ڈاؤ نے اپنی رپورٹ میں قرار دیا کہ کانگریس کی صوبائی حکومت نے تشدد روکنے کے لیے نیم دلانہ اقدامات کیے ہیں اور 9 نومبر تک 2000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ بعد ازاں پیترک لارنس نے بتایا کہ یہ تعداد 5000 تھی اور مرنے والے تقریباً تمام کے تمام مسلمان تھے۔ فوج کی مشرقی کمان کے سربراہ سر فرانسس ٹوکر نے بہار کے حملوں کی ہولناک تفصیل دی ہے۔ انہوں نے لکھا، 1946 میں رونما ہونے والے دہشت ناک واقعات میں سے بہار کا سانحہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہندوؤں کے ہجوم نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان قلیل مسلمانوں پر حملے کیے جو اپنے آباء و اجداد کے دور سے یہاں ہندوستانیوں کے ساتھ بھائی چارے اور ہم آہنگی سے رہ رہے تھے۔ اس بات کا ابھی تعین نہیں کیا جا سکا کہ اس منظم قتل و غارت کے پیچھے کون سا منصوبہ ساز تھا۔ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ طے شدہ منصوبے اور شیڈول کے مطابق کیا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انتہائی مسلح گروپوں کے لیے اتنے منظم انداز میں جمع ہونا اور ظالمانہ کارروائی کرنا ممکن نہ ہوتا۔ فرانسس ٹوکر کا خیال تھا کہ ہندو مہاسبھا اس قتل و غارت کی منصوبہ ساز تھی، جبکہ مارواڑی ہندو جن کے کاروبار پر کلکتہ میں حملے کیے گئے، انہوں نے اس کام کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ نومبر کے اوائل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے صوبہ بہار کا دورہ کیا اور متاثرہ علاقوں میں جلسوں سے خطاب کے دوران ان کے اثر و رسوخ نے کشیدہ صورتحال میں کافی حد تک کمی لانے میں مدد کی۔ جہاں تک فوجی آپریشن کا تعلق ہے تو فرانسس ٹوکر نے بتایا کہ کارروائی میں کرنل ویلنگ کی زیر قیادت جن فوجیوں نے حصہ لیا وہ تقریباً تمام ہندو تھے، جنہوں نے
اپنے ہم مذہب افراد کے خلاف نیم دلی سے کارروائی کی، جبکہ مخالف عقیدے والوں کے خلاف پورے جوش و جذبے سے کام لیا گیا۔ سب ہیڈنگ: گڑھ مکتیس شور میں مسلمانوں کا قتل عام۔ مسلمانوں کے قتل عام کا ایک اور واقعہ 6 نومبر کو اتر پردیش کے صوبے پنجاب کی سرحد کے قریبی علاقے گڑھ مکتیس شور میں ہوا۔ وہاں مسلمانوں نے ریڑھی بانوں پر حملے کر کے آخری شخص تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پنجاب کے ضلع روہتک اور حصار میں ہندو جاٹوں نے حملہ کر کے کئی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد کئی قریبی دیہات کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاکتوں کا یہ سلسلہ 15 نومبر تک جاری رہا۔ اس کی وجہ سیاسی نہیں تھی، بلکہ ہندو جاٹ عید الاضحیٰ کے موقع پر گائے کی قربانی دینے پر اشتعال میں آ گئے۔ 15 نومبر 1946 کو مسلم لیگ کے ترجمان اخبار ڈان میں جناح کا ایک بیان شائع ہوا کہ موجودہ بدتر ہوتی صورتحال کا ایک ہی حل ہے کہ ہندوستان کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ سانحہ بہار کے بعد آبادی کے تبادلے پر جلد از جلد سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے۔ سب ہیڈنگ: عبوری حکومت۔ اس دوران وائسرائے ہند کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم ہو گئی، جس کے نائب صدر جواہر لال نہرو تھے۔ نئی حکومت نے 24 اگست 1946 کو اقتدار سنبھالا۔ نئی حکومت نے دوبارہ کوشش کی کہ مسلم لیگ بھی حکومت میں شریک ہو جائے۔ مسلم لیگ نے اس شرط پر کابینہ میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کی کہ اسے ہندوستان میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا درجہ دیا جائے۔ اس شرط کو منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ 15 اکتوبر کو مسلم لیگ بھی کابینہ میں شامل ہو گئی۔ مسلم لیگی وزراء میں نواب زادہ لیاقت علی خان، جن کی جاگیر ہی بعد ازاں بھارت بننے والے علاقوں میں رہ گئی، آئی چندی گڑھ بمبے، عبدالرب نشتر NWFP، راجہ غضنفر علی خان پنجاب اور جوگندر ناتھ منڈل بنگال سے اچھوت رہنما شامل تھے۔ 25 اکتوبر کو کابینہ کی تشکیل نو کی گئی اور مسلمانوں کے علاوہ سکھوں اور دیگر اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے یہ آخری کوشش کی گئی تھی۔ مسلم لیگ کو 5 وزارتیں ملی، جن میں اہم وزارت خزانہ بھی شامل تھی، جو لیاقت علی خان کو سونپی گئی۔ تاہم کابینہ کے ارکان کے درمیان شکوک و شبہات اور اختلافات بالدستور شدید رہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی کابینہ کے رکن تھے، لیکن مسلم لیگ اور کانگریس کے وزراء مخالف سمت میں چلتے رہے۔ اس ضمن میں خصوصی ذکر وزیر خزانہ لیاقت علی خان کی بجٹ تجاویز تھیں، جن میں جان بوجھ کر ایسے اقدامات شامل کیے گئے کہ ان کا ہدف تاجر اور صنعت کار برادری ہو، کیونکہ یہ لوگ کانگریس کی مالی معاونت کرتے تھے۔ شراکت اقتدار کے فارمولے کی عدم موجودگی میں تقسیم ہند ناگزیر ہو گئی اور اس کی سب سے زیادہ قیمت پنجاب کو ادا کرنی پڑی۔ اسی تناظر میں پنجاب میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھنا پڑے گا۔